پھر کیا ہوتا ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔ لڑکیاں جو ہے جب یہ جس کا نام عائشہ، جس کا نام جو رقیہ ہوا کرتا ہے، جو مسلم لڑکیاں ہوتی ہیں غیروں کے ساتھ بھاگ جایا کرتی ہیں، اس کا ذمہ دار کی لڑکی ہی نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے اسکول کالج بھی ہے، اور ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ تھوڑے پیسے کے لیے، تھوڑے لالچ میں، اسکول میں پیسے ملتے ہیں، اسکول میں لباس کے ڈریس کے پیسے ملتے ہیں، اس چکر میں اپنی نوجوان بچیوں کو جو نہیں جانتی ہے کہ دین کیا ہے، جو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، جو نہیں جانتی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اللہ ہم مسلمان ہیں، اسلام تمام دینوں میں سب سے اچھا دین ہے، سب سے اچھا مذہب ہے، اس کے ماننے والے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جب اسکول جاتی ہے وہ دین سے ناورد ہوا کرتی ہے، دین سے بے خبر ہوا کرتی ہے، وہ ان بچوں کے دھوکے پر جاتی ہے، اور پھر جو ہے ان کے ساتھ ان کے معاصم، ان کے جو تعلقات جو ہے مضبوط ہوتے جاتے ہیں، اور پھر لڑکیاں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے، ماں باپ کی عزت کو تاتا کر دیتی ہے، ماں باپ کی عفت کو تاتا کر دیتی ہے، ماں باپ کو سر عام رسوا ذلیل کر دیتی ہے۔ یہ معاملہ ہر گاؤں میں ہو رہا ہے، ہر گاؤں میں ہو رہا ہے۔ اور لیکن میں کہتا ہوں وہ باپ کتنا بے غیرت ہے، وہ ماں کتنی بے غیرت ہے، جس کے گھر سے پیسے واقعات پیسے آتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کے وہ حوصلہ کو نہیں رہتے ہیں۔ بالکل جب مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچیوں میں غلطیاں ہیں، نگاہ رکھیے، الٹا جو ہے کہنے والے الزام ٹھوک دیتے ہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بچی اچھی ہے، ہمارا بیٹا اچھا ہے، ایسا کہہ دیتے ہیں، اور کہنے والوں کو منہ بند کر دیتے ہیں۔ نتیجہ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے، آج کوئی کسی کو نہیں کہتا ہے، اس ڈر سے کہیں گے تو الٹا ہمیں پر الزام ڈالا جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار ماں باپ خود ہیں، وہ خود چاہتے ہیں، وہ خود ان کی اپنی بدمعاشی سے ایسا ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو جو ہے ایسے ہی ہدف بنائے، اس کو جو ہے وہ شادی ایک ناٹک ہے، شادی ایک ناٹک ہے، شادی کے بہانے مسلم عورتوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، شادی کے بہانے ان کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو کرنا چاہتے ہیں، شادی کرتے ہیں، کچھ دن تک اس کو جو ہے چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں، جو دین، ہماری لڑکیاں ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے، لڑکیاں ہماری عزت، ہماری آبرو ہے، ہماری نونہان ہے، جنت کی پھول ہے، یہ لڑکیاں جنت کے پھول ہیں، یہ لڑکیاں اسلام سے کیوں پھر رہی ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار، سب سے پہلے ذمہ دار ماں اور باپ ہے۔ ماں باپ کی لاپرواہی، ماں باپ کی جو ہے اپنے بچوں تعلق سے کوئی فکر نہ ہونا، اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر ماں باپ حساس ہوتے، اپنی بچیوں کو تعلیم ضروری ہے، یہ تعلیم طریقہ بھی ہے، تعلیم اسلام نے تعلیم منع نہیں کیا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ مخلوط تعلیم جائز نہیں ہے، لڑکے ساتھ پڑھتی ہو وہاں تعلیم جائز نہیں ہے، سپرت ہونا چاہیے یا پھر پردے کا انتظام ہونا چاہیے، ایسی تعلیم ہو، ایسا ہوتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے فرمایا تھا کہ من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وهو كهاتین وسمع اصابعه، رواه مسلم فی صحیحہ۔ مجھے شریف کی حدیث ہے، اللہ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو دو بیٹیاں دی ہوں، بیٹیاں اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو دو بیٹیاں دی ہو، اس نے دونوں بیٹے کی آل جاریتین، بچی کی اچھی پرورش کی ہو، اچھی تعلیم دی ہو، اچھے زیور سے آراستہ کیا ہو، حسن کے زیور سے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہو، اسے ایک تہذیب یافتہ بنایا ہو، اسے بتایا ہو کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، بتایا ہو کہ ہم میں کون ہے، وہ کون ہے، ہم ان میں کیا فرق ہے، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ کس لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم جنت والوں میں سے ہیں، وہ جہنم والوں میں سے ہیں، جس نے بتایا ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا پھر لڑکی بالغ ہو گئی، شادی کر دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی لڑکی اللہ
ایسا باپ اب میں جنت میں ساتھ میں ہوں گا کہ جس طرح سے 2 انگلی ساتھ ہے ویسے میرے ساتھ ہوگا۔ جو آدمی اپنی بچی کی طبیعت اچھی کرتا ہے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے خوشخبری ہے کیونکہ اللہ نے بیٹیاں دی ہو اور اچھی طبیعت کی ہو۔ دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، علیہ فرماتے ہیں معنی بطولیا من هذه البنات بشيء واحسن الیہن کن رحمت من النار۔ علیہ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہو، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے کے آزمایا ہو۔ آج کے زمانے میں یقین بیٹی آزمائش ہے، بس بیٹیاں یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کے نام پر لڑکی والوں کا استحصال کیا جاتا ہے، لڑکی والوں کے ساتھ پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، لڑکی والوں کو گھر بیچنے مجبور کیا جاتا ہے، لڑکی والوں کو زمین بیچنے مجبور کیا جاتا ہے، لڑکی والوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ شادی کے اندر 1000 500 200 سے بارات لایا جاتا ہے، اب بارات میں کھانے تھوڑا کمی ہو جائے جس موقع پر ہنگامہ کر دیتے ہیں، لڑکی والوں کی عزت کو نیلام کر دیتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے۔ یقینا اس معاشرے میں بیٹی آزمائش ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، جو ہے بیٹیاں رحماتا ہے کہ اللہ نے بیٹیوں سے دے کر آزمایا ہے۔ احسن الیہن، پھر وہ ماں باپ اپنی بیٹی کا اچھا سلوک کرتا ہے، اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، اسے دیندار بناتا ہے، اسے نیکوکار بناتا ہے، اسے صالحہ بناتا ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے پھر اس کی شادی کر دیتا ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایسی بیٹیاں جس کو والدین نے اچھی تربیت کی تھی، تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا، جسے اچھا اور نیک بنایا تھا، اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایسی بیٹیاں والدین کے لیے جہنم سے پردہ بنے گی، جہنم سے اور بنیں گی، جہنم سے میں جانے سے بچائیں گی۔ ادا کیجیے یہ بیٹیاں جو جہنم سے آر بنیں گی